وہ کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی۔ سارے برتن ابھی دھونے والے رہتے تھے اور چائے بھی بنانی تھی۔ اوپر سے اسے اپنی سوتیلی ماں پر غصہ بھی تھا، کیونکہ انہوں نے اسے بلا وجہ پھر سے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑائے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ برتن بھی دھوئے جا رہی تھی کہ اچانک ڈور بیل کی آواز نے اس کی بڑبڑاہٹ میں مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ دروازہ بھی اسے ہی کھولنا پڑے گا۔ وہ مہارانیاں تو اے سی والے کمرے میں پڑی آرام کر رہی ہوں گی۔ اس گھر کی ساری ذمہ داری اس پر ہی تھی۔ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے سے لے کر بڑے سے بڑا کام وہ ہی کرتی تھی، پھر بھی اس سے کوئی خوش نہیں تھا۔ کومل منہ میں بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی، اونچی آواز میں پوچھا کہ کون ہے، کیونکہ اس سے دروازہ بجانے والے پر انتہائی غصہ آ رہا تھا۔ شاید وہ ڈور بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول گیا تھا۔ اس نے غصے سے پوچھا کہ کون ہے؟ کہنے لگا، میں ہوں شہریار افندی۔ آواز کافی زیادہ رعبدار تھی۔ کومل نے ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا جو کہ اس کے رشتہ داروں یا جان پہچان کے لوگوں میں سے ہوتا۔ اس نے کہا کہ آپ میں تمیز نہیں، بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا ہی بھول گئے ہو۔ اخلاقیات کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ اگر تیسری بیل پر بھی کوئی دروازہ نہ کھولے تو واپس پلٹ جانا چاہیے۔ کومل نے غصے سے جواب دیا تھا۔ کہنے لگا کہ واپس امریکہ چلا جاؤں کیا؟ اور کومل نے ایک دم سے دروازہ کھول دیا، کیونکہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اپنی سوتیلی ماں کی بات ذہن میں آ گئی، اپنی سوتیلی ماں کی بات ذہن میں یاد آئی، جو کہہ رہی تھی کہ ان کی سہیلی کا بیٹا امریکہ سے آنے والا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس کے لیے خاص قسم کی تیاریاں بھی گھر میں ہو رہی تھی، اور اس کی سوتیلی بہنیں کافی مہنگے مہنگے پارلر سے تیار بھی ہونے جاتی تھی، آئے دن ہی فیشل کروا کر آتی تھی، کیونکہ سنا تھا کہ وہ لڑکا بہت ہی زیادہ امیر خاندان کا ہے اور بہت ہی ہینڈسم، اور کومل کے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ اب تو اس کی سوتیلی ماں اس کی اس بات پر بھی درگت بنائے گی کہ تم نے میری سہیلی کے بیٹے کو اتنی دیر باہر کھڑا رکھا، اور ضرور شہریار شکایت بھی لگا دے گا کہ اس نے اس سے کس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کومل نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک انتہائی ہینڈسم لڑکا کھڑا تھا، سوٹ بوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں سفری بیگ پکڑے ہوئے، گرمی میں پسینے سے شرابور، بار بار اپنے ماتھے کو رومال سے صاف کرتا ہوا جھنجھلایا ہوا تھا۔ کومل نے بھی اپنے دوپٹے سے اپنا پسینہ صاف کیا۔ اس نے کہا، جی آپ اندر آ جائیں، میں معافی چاہتی ہوں، میں ذرا کچن میں مصروف تھی، اس لیے سنائی نہیں دی آواز۔ اور وہ کومل کی جانب دیکھ کر اسے گھورنے لگا، کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ پاکستان کے لوگوں کا مزاج بھی موسم کی طرح گرم ہے، ورنہ کبھی نہ آتا۔ اور وہ تو پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اب تو وہ اس کی سوتیلی ماں کو ضرور شکایت لگائے گا کومل کی، اور وہ اس پھر سے تانے ماریں گی۔ اس نے کہا کہ آپ اتنے گرم علاقے میں لینے کیا آئے ہیں؟ وہیں رہنا تھا نا۔ ارے کون امریکہ جیسا ملک چھوڑ کر اتنی گرمی میں پاکستان آتا ہے؟ کومل کی زبان سے پھر سے پھسل گیا، کیونکہ گرمی اور پسینے میں اس کا موڈ بھی کافی زیادہ گرم ہوا پڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی سے اندر جانے لگی تاکہ اپنی ماں کو اور اپنی بہنوں کو بتا سکتی کہ امریکہ والا مہمان جس کا انہیں شدت سے انتظار ہے وہ آ چکا ہے، بالکل بن بتائے۔ وہ اسے کہنے تو والی تھی کہ آنے سے پہلے اطلاع تو کر دیتے، یوں ہی منہ اٹھا کر چلے آئے ہو، مگر کومل اپنے لفظوں کو اپنے دانتوں تلے دبائے ہوئے اندر جانے لگی۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، اس نے اسے لاؤنج میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ کہنے لگا، ایک گلاس ٹھنڈا پانی ملے گا؟ بڑی شدت سے پیاس لگی ہے۔ وہ جو اوپر کمرے کی طرف بھاگی جا رہی تھی تاکہ اپنی سوتیلی ماں کو بتا سکتی کہ ان کا مہمان آ گیا ہے، ایک دم سے پلٹی، کہنے لگی، آپ کو سب کچھ مل جائے گا، پریشان نہ ہو۔ ویسے بھی آپ اتنی شدید گرمی میں باہر سے آئے ہیں، اگر ٹھنڈا گلاس پانی کا پئیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، اور مجھے باتیں سننا پڑیں گی کہ میرے مہمان کو آتے ساتھ ہی بیمار کر دیا۔
کہنے لگا کہ اگر پیاس کی شدت سے میں مر گیا تو، اور کومل کے ماتھے پر تو بل آ گئے۔ بھلا پیاس کی شدت سے کون مرتا ہے؟ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور فریج سے یک ٹھنڈے پانی کی بوتل اٹھائی اور گلاس میں انڈیل کر اس کو پیش کر دیا۔ اس نے جیسے ہی پہلا گھونٹ بھرا، شاید اس کے گلے میں ہی اٹک گیا، کیونکہ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس کے گلے سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے گلاس واپس ٹرے میں رکھ دیا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو وہ اتنا واویلا مچانے جا رہا تھا جیسے پوری ٹینکی ہی ختم کر دے گا، مگر چند گھونٹ ہی پی کر اس نے پانی رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ، اب آپ آنٹی کو بلا لائیں۔ عجیب سنکی بندہ تھا، اگر پانی پینا ہی نہیں تھا تو اسے مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے ہی جلی کڑی بیٹھی تھی۔ وہ کومل کو سرتا پیر بغور دیکھنے لگا۔ شاید اسے وہ اس گھر کی ملازمہ لگی تھی، کیونکہ اس کی نظروں میں کوئی رسپیکٹ نہیں تھی۔ اس نے بھی اسے گھوری ڈالی اور اوپر کمرے میں چلی گئی، منہ میں یہی بڑبڑانے لگی کہ اب مجھے پھر سے اتنا بکھیرا کرنا پڑے گا، اس مہمان کے لیے اتنے سارے پکوان پکانے پڑیں گے اکیلے ہی۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے اوپر کمرے میں جا کر دروازہ بجایا اور دروازہ کھلا تو سامنے سوتیلی ماں بیڈ پر براجمان کسی مہارانی کی طرح ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے کومل کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں آئی ہو؟ کیا کام ہے؟ ہر وقت سر پر ہی سوار رہتی ہو۔ اور اس کا دل چاہا کہ وہ بھی چند کھری سنا دے۔ آخر اس کے باپ کا گھر تھا، وہ چاہے جہاں بھی جاتی، مگر وہ تو شروع سے ہی مظلوم تھی اس گھر میں۔ اس نے کہا، آپ کا خاص مہمان نیچے لاؤنج میں بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اور وہ ایک دم سے چونک کر اٹھی، کہنے لگی، کون مہمان خاص؟ کومل نے کہا، وہی جو امریکہ سے آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھی، جیسے اس کے اوپر کوئی چھپکلی چڑھ گئی ہو۔ کہنے لگی، ارے کم بخت، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا خاص مہمان تم نے لانچ میں بٹھا دیا۔ اس نے سوچا تو کیا سر پر بٹھا لیتی اسے، مگر وہ صرف سوچ کر ہی رہ گئی۔ بولی تو بس اتنا کہ وہ ابھی تشریف لائے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ کہنے لگی کہ اچھا جا اسے کوئی ٹھنڈا پلا، اتنی گرمی میں وہ اکیلا آیا ہوگا، میں ذرا چینج کر کے آتی ہوں۔ ارے جلدی جا منحوس ماری، کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اور کومل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بڑھیا کا منہ نوچ لے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خوب تیار ہو کر نیچے آئے گی، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ وہ کمرے سے نکل گئی اور نیچے لاؤنج میں گئی تو حیرت گم ہوگی، کیونکہ وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے ایک دم اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں وہ اس کی تلخی کی وجہ سے واپس تو نہیں چلا گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کچن میں کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی تو وہ کچن میں کھڑا فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اس میں آدھا گلاس پانی کا بھر دیا تھا اور آدھا گلاس کچن سنک کا ٹیپ کھول کر اس میں سے بھرنے لگا، جو نسبتاً گرم پانی تھا۔ اور اسے ایک دم احساس ہوا کہ اس نے وہ پانی کیوں نہیں پیا تھا، کیونکہ وہ یک ٹھنڈا تھا۔ اس نے کہا، ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے پانی مت بھریے گا، یہ پانی صرف برتن دھونے والا ہے، میں آپ کو دوسرا فلٹر والا پانی لا کر دیتی ہوں۔ وہ انتہائی شرمندگی کے عالم میں سے وضاحت دینے لگی اور اس نے وہی گلاس پانی کا بھرا ہوا گٹاگٹ پی لیا۔ کومل اسے منہ کھولے دیکھتی رہی۔ پانی پینے کے بعد گلاس اس نے دھو کر دھلے ہوئے برتنوں میں رکھ دیا اور اس کی طرف پلٹا۔ کہنے لگا کہ آپ کی بات صحیح تھی، اگر واقعی میں اتنی گرمی میں ٹھنڈا گلاس پانی کا پیتا تو بیمار پڑ جاتا اور الزام شاید آپ پہ لگ جاتا ہے نا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کومل تھر تھر کانپنے لگی کہ اگر اس نے اس کی سوتیلی ماں کو شکایت لگا دی کہ کومل نے اس کی کس طرح سے مہمان نوازی کی ہے تو اس کی درگت تو پکی بنے گی۔ کومل نے کہا، دیکھیں آپ لاؤنج میں بیٹھے، یہاں گرمی ہے
اور مجھے بتائیں کہ آپ کو اور کیا چاہیے، میں خود آپ کو لا دوں گی، کیونکہ یہ میرا کام ہے، آپ کا نہیں۔ کہنے لگا ارے واہ، سچ میں یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر مہمان آ بھی جائیں تو وہ خود ہی کچن میں گھس کر فریج میں سے اپنی پسند کی چیز نکال کر کھا لیتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فریج کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی فروٹ باسکٹ پڑی تھی، جس میں سے اس نے ایک سرخ سیب نکالا اور سنک ٹیپ کھول کر اسے اچھی طرح سے دھونے لگا۔ وہ بالکل منہ کھولے اس سے یہ حرکت کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے منع کرتی، اس نے اپنے دانت گاڑ دیے اور بڑی ساری بائٹ لے کر چبانے لگا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر جیسے تسکین کی لہر دوڑ گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے اور آتے ساتھ ہی کچن پر دھاوا بول دیا ہے۔ کومل نے کہا دیکھیے مسٹر، آپ کا جو بھی نام ہے۔ کہنے لگا جو بھی نام نہیں، میرا نام شہریار آفندی ہے۔ اس نے کہا اچھا شہریار جی، آپ کے ہاں جو بھی رواج ہوتا ہوگا، مگر ہمارے ہاں مہمانوں کو لاؤنج میں بٹھا کر اس کی خاطر تواضع وہیں کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ گھر والوں سے میری اچھی خاصی درگت بنے، خدا کے لیے آپ کچن سے باہر تشریف لے جائیں اور لاؤنج میں بیٹھے مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دیں۔ کہنے لگا میں آپ سے آتے ساتھ ہی اپنی خدمت کروا چکا ہوں، یک ٹھنڈا گلاس پانی کا پینے کی صورت میں، اس لیے آپ اپنی خاطرداری اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ اور کومل کے ماتھے پر بے شمار بل آ گئے۔ اس نے کہا آپ نے خود ہی کہا تھا مجھے ٹھنڈا گلاس پانی کا دو۔ کہنے لگا ہماری اصطلاح میں ٹھنڈے گلاس پانی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ٹھنڈا پانی جو کہ حلق سے آرام سے اتر جائے اور روح کو سرشار کر دے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ بھی کہتی، ایک دم سے سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آئی اور اس کے تو حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ کومل نے کہا خدا کے لیے آپ باہر تشریف لے جائیں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ کے پیر پڑتی ہوں، مجھے مزید بے عزت نہ کروائیں۔ صبح سے 5 دفعہ تو میں ذلیل ہو چکی ہوں ان کے ہاتھوں۔ اور وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ سیب آدھا اس نے کھا بھی لیا تھا۔ کہنے لگا کیا آپ اس گھر کا حصہ نہیں؟ آپ کی درگت کیوں بنی ہے؟ ایک دم سے اس کے چہرے پر تشویش لاحق ہوئی اور وہ بالکل چپ سادے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا آپ اس گھر کے اصولوں سے ناواقف ہیں اور آپ نہ ہی جانے تو بہتر ہے۔ کہنے لگا کہ اس گھر کے ملازموں سے اتنا برا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ اور کومل تو اس کی بات سن کر ایک دم سے سرخ پڑ گئی۔ اس کے گندمی چہرے کے اندر سرخی گھل گئی۔ وہ اس کی اس حد تک انسلٹ کرے گا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، مگر شاید قصور اس کا نہیں تھا، کیونکہ اس کا حلیہ بالکل نوکرانیوں جیسا ہی تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں بلبل آنسو بہنے لگے اور وہ آنسو انہیں پلو سے صاف کرتی جلدی سے باہر بھاگ گئی۔ وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی اور وہ ایک دم جیسے حواس باختہ سا ہو کر اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتی، اس کی سوتیلی ماں لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کے عین سر پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا شہریار آپ ادھر بیٹھے نا صوفے پر، میں آپ کو کچھ کھانے کے لیے لا دیتی ہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم سے نرم پڑ گیا تھا، مگر شہریار آگے بڑھا اور اس کی ماں سے ملنے لگا۔ کہنے لگا آپ آنٹی کیسی ہیں؟ کومل کی ماں کے آگے گلے شکوے شروع ہو گئے۔ کہنے لگی کہ ارے بیٹا تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، ہم تمہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کر لیتے، اتنی گرمی میں تم خوار ہو کر آئے ہو۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں آنٹی، اس میں خواری کی کیا بات، میں بس آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی بلائیں لے، اس کے واری صدقے جائیں۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ شہریار کو بٹھانے کے بعد وہ اس کی طرف مڑی، اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹ رہے تھے۔ کہنے لگی کہ ابھی تک یہیں کھڑی ہو، جاؤ اور جا کر مہمان کی خاطرداری کرو۔ اس گھر کے ریت رواج سے واقف نہیں ہو کیا؟ تم بھول گئی ہو سارا کچھ؟ اور اسے دبی دبی آواز میں گھرا کر بولی اور وہ جلدی سے کچن میں بھاگ گئی۔ نہ جانے وہ اس شخص کے سامنے اپنی بے عزتی نہیں سہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سراسر غیر اور اجنبی تھا
اور اس کی انا کی یہ بات گوارا نہیں تھی۔ کچن میں نہ جانے کے بعد وہ ایک دم سے بجلی کی طرح تیز ہو گئی، کیونکہ اس نے ان کے بتائے ہوئے مینیو کے مطابق ساری ڈشز بنانا تھی۔ وہ امریکہ سے آیا تھا اور اسے اس کے ٹیسٹ کے مطابق ہی ویسٹرن اور چائنیز ڈشز بنانا تھی۔ گرمی بے تحاشا تھی، بار بار پسینہ صاف کرتی وہ سب کچھ بنا رہی تھی۔ لاؤنج میں اب کہکوں، ہنسی اور چوڑیوں کی کھنک کی آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کی دونوں سوتیلی بہنیں لیلا اور عائزہ بھی بن ٹھن کر اس گورے چٹے پردیسی بابو کے سامنے براجمان ہو کر کہکے لگا رہی تھی اور گلا پھاڑ پھاڑ کر پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ اور اس کی سوتیلی ماں بھی بالکل بچپن کی سہیلیوں کی طرح اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کچن میں کڑ رہی تھی، جلن سے برا حال ہو چکا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ گرم پتیلے کے ساتھ لگا، ایک دم سے کرہ کی آواز نکلی، کیونکہ اس کی سانولی کلائی ایک جگہ سے جل کر سیاہ پڑ چکی تھی اور جلن اور تکلیف سے برا حال ہو رہا تھا۔ اوپر سے آنسو بھی بہہ جا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ٹھنڈے پانی کا گلاس اوپر ڈالا تو گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ آج پھر اس کی درگت بننے والی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اگر اس کی سوتیلی ماں کو پتہ چل گیا تو وہ تو اسے مار ہی ڈالے گی۔ وہ کب سے اس کے ظلم سہتی آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے تھے، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخری بار وہ کب خوش ہوئی تھی۔ اس گھر میں اس نے سکون کا سانس کب لیا تھا۔ بچپن سے ہی لے کر آج تک وہ ظلم اور جبر ہی تو سہتی آئی تھی۔ اس کا بخت بھی اس کے رنگ کی طرح سیاہ تھا۔ وہ سانولی سلونی سی لڑکی تھی، کیونکہ اس کا رنگ اس کی ماں پر گیا تھا، جو اس کی ہی طرح سانولی تھی۔ وہ اس کے باپ کے ظلم سہتے سہتے مر گئی تھی، کیونکہ اس کے باپ کو وہ پسند نہیں تھی، کیونکہ شاید ان کا رنگ سانولا تھا اور اس کے باپ گورے چٹے تھے۔ اس کے باپ ایک بزنس مین تھے اور انہیں اپنی سیکرٹری سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ سیکرٹری نے ان کو اپنے حسن کا اسیر بنا لیا تھا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں میں ایسا الجھایا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کے پاس آنا ہی چھوڑ دیا اور وہ سسکتے سسکتے دم توڑ گئی۔ آج وہی سیکرٹری جو ایک معمولی ورکر تھی اور انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے باپ کی بیوی بن کر اس گھر پر حکمرانی کر رہی تھی اور اس کے باپ کے دل پر بھی۔ اب اس کی حیثیت کسی کوڑے دان کی طرح تھی جو گھر میں بالکل فالتو ہے۔ اس کی سوتیلی ماں نے شروع سے ہی اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اس نے کبھی بھی اسے اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا تھا اور اس کے باپ کو بھی اس کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی کہ یہ بد زبان ہے، بد چلن ہے۔ اس کی کالج کی پڑھائی بھی اسی وجہ سے چھوٹ گئی تھی، کیونکہ اس کے باپ کو اس پر شک ہونے لگا تھا کہ شاید اس کا پرائے لڑکوں کے ساتھ افیئر ہے، حالانکہ اس نے تو کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مگر اس کی سوتیلی ماں چاہتی تھی کہ اس کی دونوں بیٹیاں پڑھ لکھ کر اونچے اونچے گھروں میں بیاہی جائیں اور وہ بس گھر میں ملازمہ کی طرح ہی پڑی رہے۔ اس سے تو اب کبھی کبھی اپنے باپ پر حیرت ہوتی تھی کہ اس کا خون اس قدر سفید پڑ گیا تھا۔ اگر وہ کبھی اس کی طرف محبت سے دیکھتا بھی تو اس کی ماں اسے ایسا بھڑکاتی تھی کہ اس کا باپ کئی دنوں تک اسے بلاتا نہیں تھا۔ اب وہ گھر کی ملازمہ بن کر رہتی تھی اور اس کی دونوں بہنیں گھر میں اور باہر راج کرتی تھیں۔ وہ پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں تھی، مگر اتنے زیادہ پیسے بھرنے کے بعد ان کے مارکس قابل قبول آ جاتے تھے۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اسے پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق تھا، مگر اسے 12ویں جماعت کے بعد گھر میں بٹھا دیا گیا اور اس کی بہنیں یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں اور ساتھ ہی لڑکوں کے ساتھ دوستی بھی رچائی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ لبرل اور بورڈ تھی، مگر اس کے باپ کو ان کا بورڈ پن نظر نہیں آتا تھا، یہ ان کا فیشن بن گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کے گھر میں کافی زیادہ ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھی، کہتی تھی کہ اس کی بچپن کی سہیلی کا بیٹا امریکہ سے آ رہا ہے اور وہ شادی بھی پاکستان میں ہی کرے گا کسی لڑکی کے ساتھ، کیونکہ اسے گھریلو اور سلیقہ مند لڑکی چاہیے۔
وہ کسی انگریز لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس کی ماں اسے پاکستان بھیج رہی، اور آج وہی ان کے گھر مہمان بن کر آیا تھا، اور اس کے آنے کی تیاریاں 1-2 مہینوں سے ہی جاری تھی۔ اس کی دونوں بہنیں شکل و صورت کی اچھی تھی اور ان کا رنگ کافی گورا تھا۔ پچھلے 2 مہینے انہوں نے پارلر کا اس قدر چکر لگائے تھے کہ مزید ان کا چہرہ دمک اٹھا تھا اور وہ اپنے تیر آزما رہی تھی۔ شہریار افندی کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اسے لبھا رہی تھی، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی قسمت چمکنے والی تھی۔ کومل ان کے برابر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، حالانکہ وہ بھی تو اسی گھر کی بیٹی تھی، مگر اس کی حیثیت بالکل ملازموں کی طرح تھی۔ بھلا اس کے بخت اتنے بلند کہاں ہونے والے تھے، اور شہریار نے تو اسے سمجھ بھی ملازمہ ہی لیا تھا۔ اوپر سے سارا دن کچن میں جل جل کر اس کا رنگ سانولے سے سیاہ پڑنے لگا تھا۔ حالانکہ وہ بھی اگر اپنی بہنوں کی طرح مہنگے فیشل کرواتی، بوٹاکس کرواتی تو شاید پرکشش ہوتی، کیونکہ اس کے تیکھے نقوش ان سے زیادہ پیارے تھے، مگر ان کی رنگت نے سیاہ بدلی کی طرح اس کی خوبصورتی کو چھپا لیا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور اپنا بازو سہلا رہی تھی۔ خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کو پتہ نہیں چلا کہ گلاس ٹوٹ گیا، ورنہ وہ اس کی درگت بنانے کچن میں آ جاتی۔ اچانک ہی اس کی دونوں بہنیں کچن میں داخل ہوئیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے آئی ہیں۔ کہنے لگی کہ کومل سب کچھ ریڈی ہے نا، کوئی چیز بنانا رہ تو نہیں گی۔ وہ بار بار اپنا پسینہ صاف کرتی پوچھنے لگی، کیونکہ ان سے تو 2 منٹ بھی یہاں کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، ہاں بس میں ڈشز میں سجا کر کھانا سرو کرنے لگی ہوں۔ کہنے لگی، نہیں اب تم ادھر ہی رہو، ہم کھانا لے کر جائیں گی، کوئی ضرورت نہیں وہاں آنے کی، یہیں بیٹھ کر کھانا کھا لو، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم منگوا لیں گے، آواز دے کر انہوں نے اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سارا کریڈٹ خود بٹورنے کے چکر میں ہے۔ انہوں نے سنا تھا کہ شہریار کو اچھا کھانا بنانے والی کوئی پاکستانی سگڑ لڑکی چاہیے، کیونکہ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے کون سا جاب کروانی تھی، اور اب شہریار کی نظروں میں تمغہ سمیٹنے کے چکروں میں تھی۔ اسے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کریڈٹ لینے کی، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھی رہی اور وہ کھانا لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی سوتیلی ماں پھنکارتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ اس نے ابھی پہلا نوالا ہی بھرا تھا، اس کے آگے سے ٹرے کھسکا کر پرے دھکیلا۔ کہنے لگی، بے شرم لڑکی، تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ ایسے زیادہ مرچوں والے کھانے نہیں بنا کر دیتے، اس سے زیادہ مرچوں والے کھانے نہیں بنا کر دینے۔ میں تو پہلا نوالا لے کر ہی سی کرنے لگی ہوں، نہ جانے وہ بچہ کیا سوچے گا، وہ پہلی بار یہاں آیا ہے اور اس سے اتنا تیز مرچوں والا کھانا سرو کیا ہے، اگر تو نے اس نے کوئی بات کی تو تیری جان لے لوں گی۔ وہ اسے دھمکی دے کر چلی گئی اور وہ بالکل سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب تو اس کی شامت پکی تھی۔ وہ دعا کرنے لگی کہ شہریار کچھ بھی نہ کہے، بس خاموشی سے کھانا کھا لے۔ اس نے تو ایک نوالا ہی لیا تھا اور اس کے گلے میں اٹک گیا تھا، بھوک ہی مر گئی تھی اس کی۔ ایک بار پھر سے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہونے لگے۔ اچانک ہی وہ کچن میں داخل ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے مکمل بھیگا ہوا تھا اور آنکھیں بھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ اتنی گرمی ہے یہاں پر، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آؤ وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا، نہیں، میری جگہ یہی ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ کومل نے نخوت سے کہا تھا، اس کا گلا بار بار رنت رہا تھا۔ کہنے لگا، مانا کہ تم اس گھر میں سرونٹ ہو، مگر انسان تو ہو نا۔ اور وہ ایک دم سے اسے گھورنے لگی۔ وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹا، کہنے لگا، ویسے کھانا انتہائی ٹیسٹی تھا، میں نے آج تک ایسا کھانا نہیں کھایا، بڑے لمبے عرصے کے بعد مجھے اس قدر دیسی کھانا کھانے کو ملا ہے، ورنہ میں تو چائنیز کھا کر اکتا گیا تھا۔ آنٹی کی بیٹیوں کے ہاتھ میں بڑا ٹیسٹ ہے، یقیناً تم نے بھی ہیلپ کروائی ہوگی ان کی۔
وہ بولے جا رہا تھا اور کومل نے کوئی وضاحت کوئی دلیل دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ایک دم سے وہ کچن سے جانے لگی تو اس نے اس کی کلائی پکڑ لی اور وہ حیرت سے گم اس کی طرف پلٹی۔ اس نے کہا کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ مگر وہ بغور اس کی کلائی کو دیکھ رہا تھا جہاں پر وہ جلا ہوا نشان تھا۔ کہنے لگا ارے یار تم نے تو اپنا ہاتھ جلا دیا، کتنی سخت دل ہو تم، کیا تمہیں درد نہیں ہو رہا؟ کیسے جلا یہ ہاتھ؟ مجھے دیکھنے تو دو۔ کومل نے کہا میں دوائی لگا لوں گی، آپ کی مہربانی میری کلائی چھوڑ دے۔ مگر وہ شاید چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے کلائی سے پکڑے کچن سے باہر نکل آیا اور وہ عجیب طرح کی صورتحال میں پھنس گئی تھی۔ اگر اس کی ماں اور بہنوں نے دیکھ لیا تو اس کی جان لے لیں گی۔ پہلے ہی اس کی زندگی اس قدر مشکل تھی۔ وہ اسے لاؤنج میں لے آیا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کی ماں اور بہنوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ کہنے لگی ارے شہریار بیٹا، یہ تم اسے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ شہریار کہنے لگا تو اور کہاں لے کر جاؤں آنٹی؟ دیکھیں تو صحیح، اس کی کلائی جل گئی ہے، میں بینڈیج لگا دیتا ہوں۔ لیلا تم میرے کمرے میں جاؤ اور میرا فرسٹ ایڈ باکس تو اٹھا کر لانا، وہ لیلا سے بولا اور وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی اور کومل ان سب کو دیکھنے لگی۔ شہریار اس کے زخم کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بس اوپر والی سکن جلی ہے، میں بینڈیج لگا دیتا ہوں، جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا اب رونا تو بند کرو، کیا زیادہ تکلیف ہو رہی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا اور وہ اسے کیا بتاتی کہ یہ آنسو کس وجہ سے آ رہے تھے، کیونکہ آج تک اس کی اتنی پرواہ کسی نے نہیں کی تھی۔ اگر اسے بڑے سے بڑا گھاؤ بھی لگ جاتا تو کوئی اسے پوچھتا تک نہیں تھا، حالانکہ اس کا سگا باپ بھی نہیں پوچھتا تھا اور یہ تو پرایا تھا۔ کومل کے رونے میں روانی آ چکی تھی۔ لیلا نہ چاہتے ہوئے بھی فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لے آئی اور اس سے پہلے کومل کے زخم پر مرہم لگایا اور پھر اوپر سے پٹی باندھنے لگا۔ وہ کسی پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح اسے پٹی باندھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتہائی تشویش تھی۔ اس کی ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک آئے، کیونکہ شہریار کی نظروں میں اس کے لیے ہمدردی وہ دیکھ چکی تھی اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کومل نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کا ارادہ صبح ہی کمرے سے نکلنے کا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ نکلتی تو اس کی ماں کا غصہ اس پر نکلنا تھا۔ شہریار کو ان کے گھر آئے ہوئے 3-4 دن ہو گئے تھے اور وہ یوں گھل مل گیا تھا جیسے کہ اس کا اپنا گھر ہو۔ کومل زیادہ تر کچن میں ہی رہتی تھی۔ اگر کچن کے کاموں سے جان چھوٹ جاتی تو تھوڑی دیر چھت پر چلی جاتی اور چڑیوں کے ساتھ باتیں کرتی جو کہ اس کے پاپا اپنی بیٹی لیلا کے لیے لائے تھے، کیونکہ اسے پرندوں کا بہت شوق تھا۔ شوق تو کومل کو بھی بڑا تھا پرندے پالنے کا، مگر اس کے شوق پورے کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ لیلا کی چڑیوں سے تھوڑی دیر اپنے دکھ سکھ شیئر کر لیتی تھی۔ اس کا من ہلکا ہو جاتا تھا۔ اچانک اسے سیڑھیوں پر کوئی چڑھتا ہوا سنائی دیا۔ یقیناً اس کی سوتیلی ماں ہوگی اور اسے ڈانٹنے آئی ہوگی کسی بات پر، مگر وہ شہریار تھا۔ وہ کومل کے قریب آیا، کہنے لگا کہ تمہارا زخم کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل ویسے کا ویسے۔ کہنے لگا تم اتنے چپ چپ کیوں رہتی ہو؟ کومل نے کہا کس سے باتیں کروں؟ کہنے لگا مجھ سے باتیں کر لو، تمہاری ہابیز کیا ہیں؟ تم اس گھر میں کب سے ہو؟ اس نے کہا کہ بچپن سے ہوں، اور وہ ایک دم حیران ہوا۔ کہنے لگا کیا تم شروع سے ہی اس گھر میں کام کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، بچپن میں تو میں بہت لاڈلی تھی اپنی امی کی، وہ مجھے بالکل رانیوں کی طرح رکھتی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم کس چڑیا کا نام ہوتا ہے، مگر اس کے مرنے کے بعد زندگی میرے ساتھ سوتیلی ماں جیسا برتاؤ کرنے لگی۔ سارے کھوٹے رشتوں کی اصلیت میرے سامنے آ گئی۔ وہ نہ جانے کس دھن میں بولتی جا رہی تھی اور وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا تمہاری ماں بھی اسی گھر میں کام کرتی تھی؟ کومل نے کہا نہیں، وہ اس گھر کی مالکن تھی، میرے پاپا کی پہلی بیوی، اور میں ان کی ہی بیٹی ہوں۔ اور وہ اسے یوں دیکھنے لگا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ وہ اٹھی اس کے سامنے گئی اور کہا کہ میں لیاقت احمد کی تیسری بیٹی ہوں۔ کومل لیاقت
یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں بلکہ تیز سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آ گئی۔ کومل نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا تھا۔ رات کو وہ کچن میں کھانا بنا کر جیسے ہی سرو کرنے لگی، لیلا اور عائشہ بھی اس کے ساتھ ہی کھانا سرو کر رہی تھی اور شہریار افندی کو دکھا رہی تھی کہ یہ کھانا بھی انہوں نے بنایا ہے، کیونکہ شہریار کو اس کے بنائے ہوئے کھانے سے بے انتہا پسند آ رہے تھے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا بار بار اسے دیکھ رہا تھا اور گہری سوچ میں تھا۔ کومل کے پاپا بھی اس وقت گھر پر ہی تھے اور شہریار سے مسکرا کر بات کر رہے تھے۔ اچانک وہ کھانا سرو کرنے کے بعد جب جانے لگی تو شہریار نے اسے پیچھے سے پکارا، کومل آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر تم بھی کھانا کھاؤ، آخر تم بھی تو اس گھر کی بیٹی ہو۔ شہریار کی یہ بات سن کر جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا اور وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ پاپا نے بھی کہا، ہاں کومل بیٹا کدھر جا رہی ہو، ادھر ہمارے ساتھ بیٹھو نا۔ پاپا کو بھی آج یاد آ گیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں اور بہنیں کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا تھا۔ شہریار کومل کے پاپا سے نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا، وہ اس کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور پاپا بھی اس کو بتا رہے تھے کہ کومل بہت ہی اچھی بچی ہے، یہ سارا کھانا بھی اس نے ہی بنایا ہے۔ کہنے لگے کہ چھوٹی عمر میں اس نے گھر کی ذمہ داریوں کو اپنے سر پر اٹھا لیا تھا۔ سگی ماں اس دنیا میں نہیں رہی مگر پھر بھی اس بچی نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا۔ مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ اور وہ اپنے پاپا کی باتیں سن کر حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ آج تک انہوں نے اس کی کبھی تعریف نہیں کی تھی۔ شہریار بھی کہنے لگا کہ ہاں کومل واقعی قابل ستائش ہے، اس کے بنائے ہوئے کھانوں کا تو میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں ممی کو فون کر کے بتا رہا تھا کہ اتنے عرصے بعد مجھے گھر کے کھانوں کا ذائقہ فیل ہوا ہے، اور سچ کہوں تو میں بھی اپنے لیے ایک ایسی ہی لڑکی کا تلاش میں ہوں جو گھرداری بھی اچھے سے مینج کر سکے اور مجھے بھی سنبھال سکے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہریار ایک دم سے مسکرانے لگا اور کومل کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور وہ تو چمچ اٹھا کر پلیٹ میں رکھنا بھول گئی تھی۔ پاپا بھی مسکرا رہے تھے اور اس کی سوتیلی ماں اور دونوں بہنیں ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، کیونکہ وہ تو 3-4 دنوں سے شہریار کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، اس کے ساتھ ہوٹلنگ کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی چپکی ہوئی تھی۔ ایک دم سے اس کی سوتیلی ماں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، کہنے لگی کہ ہاں بیٹا شہریار، ہمارے گھر کی لڑکیاں بہت ہی سگڑ ہیں، اب تم لیلا اور عائشہ کو ہی دیکھ لو، جب سے تم آئے ہو نت نئے کھانے بنا کر تمہیں پیش کر رہی ہیں۔ اس کی سوتیلی ماں نے ڈٹھائی سے سارا کریڈٹ اپنی بیٹیوں کو دے دیا اور شہریار مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ اس ہفتے ممی آ رہی، وہ کہہ رہی تھی کہ میری منگنی کر کے ہی واپس جائیں گی اور اپنی بہو کو بھی جلد از جلد ساتھ لے جائیں گی، کیونکہ وہ امریکہ میں بہت بور ہو رہی ہیں۔ کھانا انتہائی تناؤ کی کیفیت میں کھایا گیا تھا۔ کومل تو فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، پھر سوچا یقیناً مذاق کر رہا ہوگا، بھلا اس کی جیسی سانولی سلونی لڑکی اس کے ساتھ کہاں جچے گی۔ ایک ہفتے بعد ہی اس کی ممی آ گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ ملنسار تھی کیونکہ ان کا تعلق تو پاکستان سے ہی تھا اور وہ شہریار کے بزنس اور جاب کی وجہ سے امریکہ چلی گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں نے تو شہریار سے کہہ دیا ہے کہ اپنا سارا سیٹ اپ پاکستان میں ہی بنا لے، کیونکہ میں مزید پردیس نہیں کاٹ سکتی۔ وہ کومل سے بھی بہت ملنسار انداز میں ملی تھی۔ کومل نے بننے سنورنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی اسے شوق تھا ادائیں دکھانے کا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں تو یہ ہر حربہ استعمال کر رہی تھی کہ کسی طرح سے ان کی بیٹیوں میں سے ایک کے لیے شہریار کا رشتہ مانگ لے، مگر جو بات اس کی ماما نے کہی، اسے سن کر تو سب کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کہنے لگی، میرے لیے تو تینوں بیٹیاں ہی برابر ہیں، تینوں ہی بہت ملنسار اور پیاری بچیاں ہیں، مگر میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے کی پسند کے مطابق ہی اس کی زندگی کا فیصلہ کروں گی، اور میرے بیٹے کو کومل بہت پسند آئی ہے۔
کیونکہ کومل شہریار کے ٹیسٹ کے عین مطابق ہے۔ اسے سادہ سی لڑکیاں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، جن کا دل بھی سادہ ہو اور وہ سیدھا دل میں اتر جائے۔ اس لیے میں کومل کو منگنی کی انگوٹھی پہنا رہی ہوں۔ کسی کو اعتراض تو نہیں ہے۔ اور اس کی سوتیلی ماں کا رنگ ایسے اڑا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ہو کیا گیا۔ کومل جیسی سانولی سلہنی لڑکی کو اتنا خوبصورت بر مل گیا۔ کومل کو تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شہریار کی ماما نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی تو اس کے سامنے ہاتھ میں تاروں کی طرح چمکنے لگی۔ پاپا بھی اس کے لیے بہت خوش تھے۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، میری کومل جیسی بیٹی کوئی بھی نہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کو میری بیٹی کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ بہت صابر اور شاکر بیٹی ہے، شہریار کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گی۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے سیلاب آنے والا ہے۔ وہ ایک دم سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کومل کا دل دھڑکے جا رہا تھا۔ پیاس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہ مانگی دعا ایک دم سے قبولیت کا درجہ پا لے۔ شہریار بھی اس کے لیے کسی بن مانگی دعا کی طرح تھا، یا بے موسم کی ہلکی پھلکی بارش کی طرح جس نے اس کی زندگی کو گلشن بنا دیا تھا۔ رات کو شہریار کومل کے پاس چھت پر آیا۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ کومل نے ریلنگ پر اپنا ہاتھ ٹکا رکھا تھا جس میں انگوٹھی کا نگینہ دمک رہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی انگوٹھی تھی جو کہ ان کی منگنی کی تھی۔ کومل نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ آپ نے مجھے کیوں پسند کیا؟ میں کسی لحاظ سے بھی آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ کہنے لگا، کیا کمی ہے تم میں؟ بس تھوڑی سی غصے والی ہو۔ ہر وقت غصہ تمہارے ناک پر رہتا ہے۔ اس نے اس کے ناک پر اپنی انگلی رکھی اور اس کے تن بدن میں تو جیسے جذبات سے امڑنے لگے۔ وہ اتنا خوبصورت تھا۔ کہنے لگا کہ کبھی بھی خود کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ میں نے تم پر ترس کھا کر تمہیں اپنانے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ مجھے پہلی نظر میں ہی تم سے محبت ہو گئی تھی، خاص طور پر تمہاری آنکھوں سے، جن میں بہت سارے بید چھپے ہوئے ہیں، محبت نامے چھپے ہوئے ہیں، اور میں ان محبت ناموں کو ایک کر کے کھولوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور اس کی محبت کی شدت سے کومل کے اندر ایک عجیب سی تپش پیدا ہونے لگی، اور یہ تپش اسے مزہ دے رہی تھی کیونکہ زندگی اب خوبصورت ہو گئی تھی۔ شہریار افندی کی سنگت میں اسے بیڈ پر لیٹے تھوڑی دیر ہوئی تھی اور اپنی انگوٹھی کو بغور دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے لگا کہ شاید اس کی سوتیلی ماں یا بہنوں میں سے کوئی ہوگی اور اسے ٹھیک ٹھیک سنانے آئی ہوگی، مگر اسے اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہ جانے اس کے اندر کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اب وہ مزید ڈرنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے شہریار کھڑا مسکرا رہا تھا، اور وہ ایک دم سے اسے دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئے، کیونکہ ابھی بھی وہ اسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو وہ اس حقیقت کو قبول کرنا چاہتی تھی۔ کہنے لگا، اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ اب تو میں حق رکھتا ہوں تھوڑا بہت۔ اور وہ ایک دم سے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے۔ وہ اندر داخل ہوا اور اس کے کمرے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کا کمرہ دوسرے گھر والوں کے کمروں کی نسبتاً چھوٹا سا اور سادہ سادہ، جس میں کوئی جدید سہولت نہیں تھی۔ ایک طرف کو الماری میں اس کی کتابیں پڑی تھی جو کہ اس نے پیسے جوڑ جوڑ کر اپنے لیے خریدی تھی، کیونکہ اسے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتی تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی کمرے میں بیٹھ کر اپنا شوق پورا کر لیتی تھی۔ کمرے کی دوسری طرف پینٹنگ کا کچھ سامان پڑا تھا، کیونکہ اس کا دوسرا شوق پینٹنگ کا تھا۔ اسے پینٹنگ کرنا شروع سے ہی بہت پسند تھا، اور کبھی کبھار وہ اپنی پینٹنگ آن لائن ایگزیبیشن پر لگا دیتی تھی اور لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس کی 1-2 پینٹنگ تو اچھے داموں بکی تھی۔ یہ ایسا شوق تھا
جو عمر کے ساتھ ساتھ نکھر گیا تھا۔ اگر اس کے پاس سہولتیں ہوتی تو وہ ایک بہت ہی اچھی آرٹسٹ بن سکتی تھی، مگر گھر والوں کی کوئی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بس کمرے کی چار دیواری کے اندر ہی اپنا شوق پورا کر لیتی تھی۔ اور شہریار ایک دم سے حیران رہ گیا تھا، کیونکہ سامنے کے نوز پر کچھ ادھورے رنگ بکھرے تھے۔ یہ پینٹنگ جھیل کنارے بیٹھی ایک اداس سی لڑکی کی تھی، جس کا سایہ جھیل کے پانی میں جھلملا رہا تھا۔ ابھی یہ پینٹنگ مکمل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پاس پینٹنگ کو مکمل کرنے کے لیے کچھ سامان نہیں تھا، جو کہ ختم ہو گیا تھا، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اسے خرید سکتی۔ اس لیے کئی دنوں سے یہ ادھوری پینٹنگ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ شہریار آہستہ آہستہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے قریب جانے لگا۔ اس نے اپنے سفید مخروطی انگلیاں اس پینٹنگ پر پھیرنا شروع کر دی، کہنے لگا، یہ سب کچھ تم نے پینٹ کیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، کبھی کبھار میں اپنے شوق پورا کرنے کے لیے کر لیتی ہوں، جب بہت اداس ہو جاتی ہوں۔ تو کہنے لگا کہ اس لڑکی کے چہرے پر وہی اداسی نظر آ رہی جو پہلی بار تمہیں دیکھنے پر تمہاری آنکھوں میں مجھے نظر آئی تھی۔ شاید تم نے اپنی اداسی اس لڑکی کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایک دم اس کی جانب بڑھا اور وہ حیران رہ گئی کہ وہ کس قدر سچ بول رہا تھا۔ کومل نے کہا، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو گے کیا؟ ابھی بھی میری آنکھیں اداس ہیں۔ اور وہ اس کے بے انتہا قریب آیا، اس کے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب تر کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہ اب یہ اداسی کسی خوبصورت نغمے کی دھن میں ڈل چکی ہے، اور اب مجھے ان آنکھوں سے عشق ہے، کیونکہ جب میں تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تمہاری آنکھیں وہ سب کچھ کہہ رہی تھی جو عام انسان دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ ان میں رقم پیغام بہت خاص تھا۔ اور وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، اسے خود سے دور کیا۔ اس نے کہا، زیادہ ٹھرکی بننے کی ضرورت نہیں، منگنی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ سے ابھی سے رومانس چالو کر دو۔ اور وہ ایک دم سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ تمہاری پینٹنگ مجھے بہت پسند آئی، کیونکہ مجھے بھی اپنی فارغ اوقات میں ایگزیبیشنز اٹینڈ کرنے کا بہت شوق ہے۔ میں آرٹسٹ نہیں بن سکا، لیکن آرکیٹیکچر بن گیا، کیونکہ وہ بھی کسی آرٹ سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے اپنا آفس، جو کہ امریکہ میں ہے، خود سے ڈیزائن کیا ہے۔ جب تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو تمہیں دکھاؤں گا۔ اور وہ ایک دم سے مسکرا دی، کہنے لگا، میں نے اپنے آفس میں سامنے دیوار پر ایک پینٹنگ آویزاں کر رکھی ہے، کیونکہ 5 سال پہلے میں نے وہ ایک ایگزیبیشن میں خریدی تھی اور مجھے وہ بے انتہا پسند آئی تھی۔ رنگوں کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اس پینٹنگ میں مجھے دکھ اور تکلیف کا ہر رنگ ایک ساتھ نظر آیا تھا۔ مگر اس پینٹنگ میں پتہ ہے خاص بات کیا تھی؟ وہ اس کی بنائی ہوئی پینٹنگ، جو کہ ادھوری تھی، ابھی تک اسے بغور دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں دکھ کے رنگوں کے ساتھ امید کی ایک ہلکی سی کرن بھی پینٹ کی گئی تھی، جو بالکل اس لڑکی کی اوٹ میں سے نکل کر نظر آ رہی تھی۔ اور نہ جانے اس پینٹنگ میں اور تمہاری اس بنائی ہوئی پینٹنگ میں مجھے بہت کچھ مشترک لگ رہا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اسی آرٹسٹ کی بنائی ہوئی مزید پینٹنگ خرید سکوں، مگر اس ایگزیبیشن میں صرف اس آرٹسٹ کی وہی پینٹنگ تھی، اور میں اسے ڈھونڈ بھی نہیں سکا کہ وہ کون تھا جس نے اس قدر شاہکار پینٹنگ تخلیق کی تھی۔ کومل اسے دیکھ کر حیران ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایسے بھی رنگوں میں کوئی دلچسپی ہوگی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بس عمارتیں ہی بنانا جانتا ہے۔ وہ ایک دم مسکرا دی اور اس کی طرف دیکھا تو ایک دم سے جیسے بالکل سکتے میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں پینٹنگ کے کارنر پر لکھے اس کے سگنیچرز پر جم گئی تھیں، اور وہ اپنی انگلیاں ان سگنیچرز پر پھیر رہا تھا، پھر جہاں پر اس نے اپنا نام بڑے اسٹائلش سے انداز میں لکھا تھا۔ اس نے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا میرے سگنیچرز تمہیں پسند آئے؟ اور وہ ایک دم سے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھنے لگا،
کہنے لگا کہ کومل لیاقت، آج تمہیں ایک بات بتاؤں؟ اس نے کہا ہاں ہاں بتاؤ۔ وہ اس سے دوبارہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو کہ بالکل عام سے اور سامنے سے تھے اور اس کے خوبصورت سفید ہاتھوں میں مقید ہو کر رہ گئے تھے، اس سے جیسے ایک جھرجھری سی آئی تھی، کیونکہ یہ احساس بہت شدید تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ چھڑواتی، اس نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس نے کہا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھ، ان میں جادو ہے، یہ کسی بھی انسان کو ہیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پتہ ہے، میں اس وقت اپنی زندگی کے بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ میرے پاپا مجھے اور میری ماں کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میں ابھی ایک کامیاب آرکیٹیکٹ نہیں بنا تھا بلکہ اسٹرگل کر رہا تھا، اور اس صورتحال میں میرے باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے جو میرا سب سے بڑا سہارا تھے۔ انہیں کوئی گھوری میم اپنے لیے پسند آ گئی تھی اور میری سادہ سی ماں نے انہیں کوئی کشش نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دور میری زندگی کا بدترین دور تھا۔ میں نے اپنا کیریئر درمیان میں ہی چھوڑ دیا تھا اور سڑکوں پر مارا پھرنے لگا تھا، کیونکہ مجھے اپنے باپ سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ میرے لیے ایک رول ماڈل تھے، اور جب آپ کا رول ماڈل ہی آپ کو منہ کے بل گرا دے تو آپ کا سارا وجود کسی عمارت کی طرح زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے، جیسے بڑی مشکلوں سے بنایا گیا ہو۔ میں بھی اس وقت بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور مایوس تھا، گہری تکلیف میں تھا، اور تب اپنی دوست کے ساتھ ایک ایگزیبیشن میں گیا تھا۔ وہاں پر مجھے وہ پینٹنگ نظر آئی تھی جس میں وہ اداس سا چہرہ، جس پر دکھ، اذیت اور تکلیف کے سارے رنگ ایک ساتھ جمع تھے۔ نہ جانے اتنا سارا درد ایک پینٹنگ میں اس سے نے کیسے سمویا تھا، مگر اس کے بالکل پیچھے ہی ایک ہلکی سی روشنی کی کرن نظر آ رہی تھی کہ شاید کبھی اس کی زندگی میں وہ کرن ان سارے دکھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اور وہ صرف میں ہی دیکھ سکتا تھا۔ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے دوست سے پیسے لے کر وہ پینٹنگ خرید لی تھی، اور اس کے بعد مجھ میں جیسے ایک نئی روح آ گئی تھی۔ ایک جنون سا آ گیا تھا کہ مجھے اپنے غموں سے لڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اپنے باپ کو دکھانا ہے کہ اس کے بغیر ہم مرے نہیں ہیں بلکہ اپنے پورے قد سے کھڑے ہیں۔ اور آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں، اور پتہ ہے، میں نے پینٹنگ اپنے آفس میں سامنے دیوار پر لگائی ہے۔ میں روز اسے دیکھ کر ایک نئی امید کے ساتھ جیتا ہوں، کیونکہ وہ پینٹنگ مجھے مرنے نہیں دیتی۔ اور اس پینٹنگ میں اور تمہاری بنائی گئی پینٹنگ میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے تمہارے سگنیچرز۔ کومل کے ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں کپکپانے لگے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ پینٹنگ کس نے بنائی ہے۔ 5 سال پہلے وہ پینٹنگ اس نے بنا کر آن لائن بیچی تھی۔ اسے بیچنا نہیں چاہتی تھی، مگر اسے اپنی ضرورتیں اور کچھ خواہشیں پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے اسے بیچ دیا تھا۔ اور وہ ایک دم سے جیسے بالکل سکتے میں آ گئی تھی، کیونکہ اسے خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شہریار تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ وہ اس بات کا مطلب سمجھ گئی تھی کہ شہریار نے اسے اپنے لیے کیوں چنا ہے، اور بغیر اس کے حلیے یا اس کی شکل و صورت کی پرواہ کیے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ اس وجہ سے اس نے اس کی آنکھوں کے اندر سے جھانک لیا تھا، اور انسان کی آنکھیں تو سب کچھ کہتی ہیں، بس اسے پڑھنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ ایک دم سے اس سے خود سے لگا لیا، کہا کہ نہ جانے میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا، اور تمہیں مجھے اب ملی ہو۔ یوں لگتا ہے جیسے پوری کائنات میری مٹھی میں قید ہو گئی۔ کومل کے آنسو اس کی شرٹ کو بھی بھگونے لگے تھے، کیونکہ اسے بھی لگ رہا تھا جیسے آج اسے کوئی سمجھنے والا موجود ہے جو اس کے دکھ کی تشریح اس کی آنکھوں میں آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور ان کا مداوا کر سکتا ہے۔ وہ ایک دم سے اس سے الگ ہوئی اور کہا، تم جاؤ یہاں سے، میں تمہارے سامنے رونا نہیں چاہتی۔ اور وہ ایک دم مسکرا کر کہنے لگا،
میری زندگی میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا اور اسے لگا جیسے اس کا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ جو کہ شہریار کے سینے میں دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ شہریار اس کی زندگی میں وہی امید کی کرن بن کر آیا تھا جو اس نے اس پینٹنگ میں بنائی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے جب بھی نکلتی تھی نفرت زدہ نظروں کے تعاقب میں رہتی تھی، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہاں ہر طرف سے نفرت اور حقارت کے تیر برس رہے تھے۔ جہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اب تو اس کی سوتیلی ماں اور اس کی بہنیں اس کی جانی دشمن بن چکی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کوڑے دان میں پھینک دے، اور وہ بہت اعتماد سے ان نظروں کا سامنا کر رہی تھی، کیونکہ وہ خوشی ان چھوٹی موٹی آزمائشوں سے بہت بڑی تھی جو اسے مل چکی تھی۔ شہریار اور اس کی ممی ابھی یہیں پر تھے، کیونکہ اس کی ممی کا کہنا تھا کہ ہم تو اپنی بہو ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ بار بار امریکہ سے آنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور وہ اس کے دل میں تو خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ تو انگلیوں پر دن گن رہی تھی کہ بہت جلد وہ شہریار کے ساتھ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اور شہریار کی ممی کی بات سن کر تو اس کی سوتیلی ماں اور بہنوں کو آگ لگ گئی تھی۔ خاص طور پر لیلا کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر کومل نے کسی سے بھی نظریں ملانا ویسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب جب سے وہ کچن میں کام کرنے جاتی تھی تو شہریار کی ممی بھی پیچھے پیچھے آ جاتی تھی، کہنے لگتی کہ کومل بیٹا اکیلے کام کر کر کے تھک جاؤ گی، میں تمہارا ہاتھ بٹا دیتی ہوں۔ وہ انہیں بہت منع کرتی، مگر وہ اس کے ساتھ مل کر کام کرتی اور اس کے کھانوں کی تعریفیں کرتی۔ کہنے لگی میں بھی اب اسی طرح کے کھانے بنایا کرتی تھی، مگر اب تو شاید امریکہ جانے کے بعد میرے ہاتھوں کا ٹیسٹ بھی ویسٹرن ہو گیا، مگر تم وہاں جاؤ گی تو بڑی موج لگے کہ ہمیں پردیس میں دیسی کھانے کو ملیں گے۔ شہریار کی ممی بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے والی اور دوستانہ سی تھی۔ شہریار زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا، کیونکہ وہ وہاں ممبئی میں اپنے بزنس کی برانچ کھول رہا تھا، اس لیے وہاں پر بیزی ہوتا تھا۔ رات گئے گھر واپس آتا تھا اور وہ کچن میں کھڑی کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی۔ وہ چپکے سے اس کے پیچھے سے آتا کہ میری ہونے والی سگڑ بیوی کیا بنا رہی ہے، اور وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگتی، کہنے لگتی کہ آپ رات کے 10 بجے گھر میں تشریف لائے ہیں، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ اس وقت تو صرف خالی برتن ہی صاف کرنے کو ملتے ہیں۔ وہ شرارت سے اسے کہتی تو وہ کہتا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ برتن تو دھو ہی سکتا ہوں نا، اور اپنی کمر کسنے لگتا۔ وہ ایک مرد تھا، مگر اسے کام کرنے میں کوئی بھی آر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اکثر ہی وہ کومل اور اپنی چائے ساتھ بنا لیتا تھا، اور وہ ساتھ میں ہلکی ہلکی باتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ لیلا بھی اس کچن ٹائم میں آ جاتی، حالانکہ کبھی اس نے کچن کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اسے ہی کمرے سے آرڈر دے دیتی تھی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مگر جیسے ہی شہریار کچن میں داخل ہوتا وہ بھی ساتھ داخل ہو جاتی، اور اسے کبھی کافی بنا کر پیش کر رہی ہوتی تو کبھی کچھ، اور شہریار بھی اس کے ساتھ کافی دوستانہ انداز میں ملتا تھا، اور کومل کا دل جیسے کوئی مٹھی میں جکڑ لیتا تھا، کیونکہ اس کے اندر کا احساس کمتری پھر سے سر اٹھانے لگتا تھا۔ لیلا اس سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس نے سنا تھا کہ مرد عورت کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا ہے اور بہکنے لگتا ہے، مگر پھر بھی اسے شہریار پر بھروسہ تھا، کیونکہ وہ ایسا نظر نہیں آتا تھا، مگر تھا تو وہ ایک مرد ہی نا۔ اور ایک رات جیسے اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، کیونکہ رات کے 12 بجے وہ لاؤنج میں نکلی، سے پیاس لگی تھی۔ شہریار کا کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ اس نے اس کے کمرے کی طرف دیکھا تو وہ ابھی تک لاک تھا، اور اسے حیرت ہوئی کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے کمرے کے ساتھ لیلا کا کمرہ تھا، اور اس کے کمرے سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آواز شہریار اور لیلا کی آپس میں بولنے کی تھی۔ وہ ایک دم سے حیران رہ گئی، اور اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ سارے وہم ایک دم سے سر اٹھانے لگے جو اسے ستائے رکھتے تھے۔ اس نے کمرے کی کھڑکی کے سوراخ میں سے اندر کا منظر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو،
کیونکہ شہریار اور لیلا ایک دوسرے کے اوپر بیڈ کے بیچوں بیچ پڑے تھے اور اس کا ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ اس نے بھی اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے لگا جیسے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کے سارے وہم ایک حقیقت میں کھڑے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ شہریار تو اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور اس نے اسے اپنی پسند سے منگنی کی تھی اور بہت جلد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ صرف ایک ہفتہ ہی تو رہتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو اسے جیسے لگا وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ ایک دم سے شہریار نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ البتہ لیلا کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ رنگنے لگی تھی، جیسے اس کا بہت بڑا مقصد پورا ہو گیا۔ مگر شہریار کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کومل اس پر کسی قسم کا کوئی یقین کرتی، کیونکہ اس کی شرٹ فرش پر گری پڑی تھی اور لیلا کا لباس بھی انتہا کا بے باک تھا۔ گہرے گلے میں سے اس کا دودھیا جسم چمک رہا تھا۔ کومل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ شہریار اس کے قریب آیا، اس کے کندھوں سے پکڑنے کی کوشش کی کہ کومل، جو بھی تم دیکھ رہی ہو وہ سب کچھ غلط فہمی ہے، ایک جال ہے جو پھیلایا گیا ہے۔ وہ اسے بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اب کسی بھی شک کی ضرورت، کوئی گنجائش نہیں بچی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہارا ہر قصور معاف کر سکتی ہوں، مگر مجھے دھوکہ دیا جانا پسند نہیں، اس لیے میں تم سے اپنی منگنی ختم کرتی ہوں۔ ایک دم سے شہریار نے اسے اس کے کندھوں سے پکڑ لیا اور اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی تو کومل نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا اور اس کی انگوٹھی اتار کر اس کے ہی چہرے پر مار دی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ دروازے کے ساتھ لگی نیچے بیٹھ گئی اور زوروں کا تار رونے لگی۔ شہریار چاہے اس سے محبت کرتا تھا، مگر وہ ایک مرد بھی تو تھا۔ اتنی خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس کا دل بہک گیا ہوگا اور یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لیلا بھی کئی دنوں سے شہریار کے پیچھے گھوم رہی ہے۔ چاہے شہریار کو مائل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر شہریار بھی تو برابر کا قصوروار تھا۔ وہ کسی بھی صورت ایسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے اسے ساری زندگی اکیلے ہی نہ کاٹنی پڑے۔ وہ ساری رات کمرے میں روتی رہی اور وہ شہریار دروازے کے پیچھے کھڑا اسے پکارتا رہا تھا۔ کہنے لگا، کومل، ایک بار میری بات سنو، پھر چاہے جو مرضی سزا دینا مجھے۔ مگر وہ سزا تو پہلے ہی طے کر چکی تھی، اپنی بھی اور شہریار کی بھی، کیونکہ صبح ہوتے ساتھ ہی وہ کمرے کی کھڑکی سے کود کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ کسی بھی وضاحت اور دلیل سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا اور وہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس سے زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی تھی اور اس محبت میں اسے بہت بڑا دھوکہ مل گیا تھا۔ وہ ننگے پیر سڑکوں پر گھوم رہی تھی، اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ کوئی بھی گاڑی آ کر اسے کچل دیتی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اچانک سے ایک تیز رفتار گاڑی اس سے ٹکرائی اور وہ سڑک پر دور جا گری۔ اس کے سر سے بلبل خون نکل کر سڑک پر بہہ رہا تھا اور اسے لگا جیسے اب یہ آنکھیں کبھی بھی روشنی نہیں دیکھ سکیں گی، کیونکہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ اس کے دونوں بازوؤں پر نالیاں لگی ہوئی تھی اور سر پر پٹی لگی تھی، کیونکہ اسے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ اچانک اسے اپنے پہلو میں کوئی بیٹھا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چہرہ اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے بازوؤں پر اپنا سر رکھے شاید سو رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے اسے پکارا، شہریار، اور وہ ایک دم سے نیند سے جاگا تھا۔ چونک کر اسے دیکھا، اس کے اوپر مکمل جھک گیا۔ اس کے چہرے پر جیسے ایک نئی زندگی دوڑ گئی تھی۔ کہنے لگا، کومل، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ بہت فکر مندی سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کہنے لگا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا اور وہ شاید تمہارے ساتھ ہی موت کو گلے لگا لیتا۔
تم نے تو مجھے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا، اپنی جان لینے پر تل گئی۔ کیا جان اتنی بے مول ہوتی ہے کہ کسی شخص کے لیے دے دی جائے؟ اس کی آنکھیں بالکل سرخ پڑ چکی تھیں اور ناک بھی سرخ تھی، جیسے وہ کئی راتوں کا جاگا ہوا ہو۔ کہنے لگا کہ آج پورے ہفتے بعد تمہیں ہوش آیا، تم کوما میں چلی گئی تھی اور میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے جدا نہیں ہوا۔ میرا دل کہہ رہا تھا تم ضرور اٹھو گی، میں تمہیں اتنی آوازیں دی مگر تم نے میری کوئی پکار نہیں سنی۔ کیا اتنی ناراضگی ہوگی مجھ سے؟ کیا میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی؟ کومل نے اس کی طرف سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تو وہ اسے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہونے لگے۔ کومل نے کہا، شہریار مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، شاید میرے بخت ہی سیاہ ہے، بالکل میرے رنگ کی طرح، کیونکہ جو بھی خوشی میرے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور کوئی بھی خواب اپنی آنکھوں میں سجانے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے سیاہ کی بخت تو میرے بخت کی سیاہی کالی بدلی کی طرح ان خوشیوں کو نگل جاتی ہے اور ان خوابوں کو میری آنکھوں سے چھین لیتی ہے۔ اس لیے تمہارا کوئی قصور نہیں، تم نے اچھا کیا، بھلا میرے جیسی معمولی لڑکی تمہارے معیار پر کہاں پورا اتر سکتی ہے، تمہاری تسکین کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے؟ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا اور اپنی جانب اس کا چہرہ موڑ کر کہا، خود سے ہی سارا کچھ سوچے بیٹھی ہو، کیا ایک بار بھی مجھے صفائی کا موقع نہیں دو گی؟ تمہیں پتہ ہے میرا دل کس قدر ٹوٹا ہے، کیونکہ مجھے لگتا تھا تم مجھ سے سچی محبت کرنے لگی ہو اور میری محبت تمہارے دل تک پہنچ چکی ہے اور اب اس میں کسی بھی قسم کی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ یہ تو تم پہلے ہی جانتی تھی کہ لیلا میرے پیچھے پیچھے ہے، وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ اس رات جب میں گھر آیا تو لیلا نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا اور میں اس کے ارادوں سے واقف نہیں تھا۔ جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس نے مجھے زور سے پکڑ لیا، میری شرٹ اتار کر فرش پر پھینک دی اور مجھے اپنے اوپر بیڈ پر لٹا لیا۔ کہنے لگی کہ تم صرف میرے ہو شہریار، میں تمہیں اپنا تن من دھن دینے کو تیار ہوں کہ میرے جیسا خوبصورت بدن کومل کا ہو سکتا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی تسکین نہیں پہنچا سکتی، اور میں تو اپنے آپ کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اگر اس میں ذرا سا بھی انٹرسٹ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ منگنی نہ کرتا۔ میں اتنا بڑا منافق نہیں ہوں، اتنے میں تم بھی میرے کمرے میں داخل ہوگی اور میں جانتا ہوں کہ جو منظر تم نے دیکھا تم نے اپنے حساب سے صحیح اندازہ لگایا تھا، مگر مجھے شکوہ صرف اس بات پر ہے کہ شاید تم نے میری محبت کو جھوٹا سمجھا تھا یا کوئی معمولی چیز، اور مجھے خود سے بھی شکوہ تھا کہ شاید میں نے تمہیں اپنی محبت کا صحیح طرح سے یقین نہیں دلایا، اس لیے اس شک نے تمہارے دل میں جگہ بنائی اور تم اپنی زندگی کی بازی ہارنے پر تل گئے۔ شہریار زورقطار روئے جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا، اگر تمہیں بھی آنکھیں پڑھنا آتا تو میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ مجھے کیا ان میں تمہارے لیے محبت نظر نہیں آتی؟ اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جس میں بے لوث محبت تھی جو صرف اس کے لیے تھی۔ بے اختیار کومل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس نے کہا، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں اتنا پریشان کیا، تم ایک ہفتے سے میرے سراہنے بیٹھے ہو، میں کتنی بری ہوں نا، تمہیں مشکل میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، ہاں تم بہت بری ہو، بہت ظالم ہو، تم اپنے ساتھ میری جان بھی لینے پر تل گئی۔ میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکا ہوں، کیا میرا حق زندگی پر اور خوشیوں پر نہیں؟ ابھی تو میں نے تمہاری سنگت کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے شروع کیے تھے اور تم نے مجھے اتنا بڑا دھچکا دے دیا۔ تم بہت ہی جذباتی لڑکی ہو، میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا، اس لیے میں آج ہی تم سے شادی کروں گا۔ اور وہ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو میں اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ کہنے لگا کہ تمہیں باہوں میں اٹھا لوں گا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر تمہیں ہوش آ گیا تو خطرے سے باہر ہو۔ میں اب کسی بھی قیمت ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا اور تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، اور خبردار جو تم نے کوئی بھی اعتراض کیا تو ورنہ میں زبردستی تمہیں باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں گا اور تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ وہ اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ اسے مذاق لگا، وہ مذاق کر رہا، مگر وہ مذاق نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا اور کہا، ڈاکٹر سے چھٹی لے لی ہے میں نے، اب چلو۔ نرسز اس کی ڈرپس اتار کر اس کا لباس تبدیل کروا رہی تھی۔
کومل نے کہا کیا ہے بے شرمی ہے شہریار، باہر جاؤ۔ کہنے لگا اب تو تم میری ہونے والی بیوی ہو، میں باہر جانے والا نہیں ہوں، کہو تو میں تمہارا ڈریس چینج کر دوں۔ کومل نے کہا خبردار جو میرے قریب بھی آئے تو۔ نرسیں ان کی نوک جھوک پر شرما رہی تھی اور مسکرا رہی تھی، وہ شاید اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ اس جیسی سانولی سلونی کو اس قدر خوبصورت دلہا ملا ہے۔ ڈریس چینج کرنے کے بعد شہریار اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی تک لے گیا اور سیدھا میرج ہال میں لے گیا جہاں پر ساری تیاریاں مکمل تھی۔ اس نے کہا شہریار مجھے چکر آ رہے ہیں، ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے ٹھیک تو ہو لینے دیتے۔ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہونے میں وقت کہاں لگتا ہے۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیدھا مولوی کے پاس لے گیا جہاں سب لوگ پہلے سے موجود تھے۔ شہریار کی ممی نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا، کہنے لگی بیٹی تم شہریار کے پاگل پن سے واقف نہیں ہو، اس نے یہ ہفتہ کس قدر سولی پر لٹک کر گزارا ہے میں جانتی ہوں۔ اس نے تمہاری بہنوں اور ماں سے بھی تعلق بھی ختم کر لیا ہے، شادی پر بھی نہیں بلایا۔ اچانک اس کے پاپا بھی وہاں آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ کومل مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مگر میں یقین سے کہتا ہوں شہریار تمہیں بہت خوش رکھے گا، اس لیے پلیز انکار مت کرنا اور آج ہی شادی کر لو۔ اور واقعی شہریار نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر نکاح پڑھوایا۔ وہ اس کے پہلوؤں میں خود کو مکمل تصور کرنے لگی تھی کیونکہ اس کے تمام تر دکھوں کا مداوا اس نے کر دیا تھا۔